السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت، بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ درس قرآن خاطر کر میں بی اکہ ساتنس سوے آیہ مبارکہ تہ برونٛٹھ کن تلاوت یس آیہ مبارکہ اسہ پتمس درسس مز تہ تلاوت کر۔ بہرحال امہ آیہ مبارکک لفظی ترجم تہ آو تہ برونٛٹھ کن اور کما حکا ہو یس زن امچ تشریح اس سہ تہ آیہ تہ برونٛٹھ کن۔ بی اکہ ساتنس کر بہ یاد دہانی کہ ات آیہ مبارکہ مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تمام دنیا کن انسانن تمس رب سن تقوی اختیار کرنک تاکید تو تلقین کورمت یم ربن تمام دنہک لُکھ اکس نفسس پہ پٲدٕ کر اور یم رب العالمینن تم سی اکس انسانس نش تم سن زوج تم سن جوڑ پٲدٕ کور اور تم سند ذریعہ پھہلٲیِن تمام دنیاہس مز مرد اور خواتین۔ ام پتہ کور اللہ تبارک و تعالیٰ آیتہ کس دٔیمِس ٹُکڑس مز بی اکہ ساتنس تمام دنیا کٮ۪ن لُکن تقوہٕچ تلقین، تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز تقوا اختیار کرنٕچ تلقین، ییٚمِس رۄبہٕ سُنٛد واسطہٕ دِتھ تۄہہِ اکھ أکِس سوال کران چھُو۔ اور بیٚیہِ آیو یہِ حُکم تہِ کرنہٕ کہ یِم زن رحمی رشتہٕ چھِ بہرحال ان کو ہرگز بھی نہ توڑا جائے بلکہ ان کو نبھایا جائے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نگران ہے یا آپ پر نگہبان ہے۔ بہرحال ات آیہ مبارکہس مز ز یا ترے نقطہ اہم یم زن بی بہ تۄہہِ تامتھ واتناوُن چھُس یژھان۔ بہرحال گۄڈنِچ کتھ یۄس زن یتھ آیہ مبارکہس مز بیان آمٕژ کرنہٕ چھِ سۄ چھِ انتہٲئی اہمیتٕچ حٲمل اور یم نقطہ چھِ علمی نقطہ، اس لیے تُہۍ سمجھی زیو یم پوٗرٕ پٲٹھۍ۔ گۄڈنِچ کتھ آیہِ اتھ آیہ مبارکہس مز وننہٕ کہ تمام دنہک انسان یم زن چھِ وہ ایک نفس سے پیدا کیے گئے، یعنی تہند جد امجد چھ کس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں وحدت انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ یتھ آیہ مبارکس مز آمت کمیک درس دن؟ وحدت انسانیت۔ سہ کیا گو وحدت انسانیت؟ یعنی تمام دنہک لُکھ چاہے وہ کسی بھی نسل سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہوں، بہرحال اصل میں وہ ایک آدم کے اولاد ہیں۔ یمن چھن کانٛہہ فضیلت یا یمن چھن کانٛہہ برتری بیس پہ کینٛہہ۔ جبکہ جب ہم باقی مذاہب پر نظر دوڑاتے ہیں ان میں ذات پات کی بنیاد پر باضابطہ تفریق ہے، ان میں رنگ کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر بھی کیا ہے؟ تفریق ہے۔ بہرحال اور دوٚیِم کتھ یۄس زن یتھ آیہ مبارکہس مز آمٕژ وننہٕ چھِ سۄ چھِ یہِ وننہٕ آمُت کہ یۄس زن خاتون چھِ یا یۄس زن عورت چھِ یہ کوئی نیچ نعوذ باللہ من ذالک ذات نہیں ہے بلکہ وخلق منہا، اس کو آپ سے ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ آپ کی ہی جنس ہے۔ بہرحال یمن دون کتھن چھُس بہٕ یژھان وضاحت کرُن، ان کی میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تہندین دلن مز گژھِ اسلامچ یۄس زن رٕژ یۄس زن اکھ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اسلام کی شکل مز انسانیتس دیتمت چھِ اس پر آپ کو اعتماد ہو جائے اور تۄہہِ تہِ ہیٚکِو باقی غٲر مذہب کٮ۪ن لُکن یا پننس فرینڈ سرکلس مز فخر سان ؤنِتھ کہ میون تعلق ہسا چھِ تتھ دیٖنس سۭتۍ ییٚمہِ زن آز برونٛٹھ 1400 ؤری یُس زن چھِ انسانیت کہ برابری ہُنٛد انسانیت کہ وحدتُک پیغام دیُتمُت چھِ۔ بہرحال سب سے پہلی بات اگر تۄہہِ آز وٕچھِو آج دنیا میں بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلامن ہسا چھ خاتونن ہند یا حقوق نسواں یم زن چھ ان پر ڈاکہ ڈالا ہے، یعنی اسلام
یہ بات کرتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں انہوں نے سالب کیے ہیں، مگر تاہی کریو انداز آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ مرد اور عورت یہ برابر ہیں، یہ ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں البتہ اسلام چھ امی کتھ ہند قائل کہ اسلام نے ان کے فیلڈز جو ہے وہ الگ الگ متعین کیے ہیں۔ جہاں مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے وہاں عورت کو گھر کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ عورت اور مرد ایک جنس ہونے کی وجہ سے برابر ہیں، مگر ان کا دائرہ کار، ان کا کام کرنے کا دائرہ کار وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اب آج غیر یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو 4 دیواری میں بند کر رکھا ہے، مگر تائی گژھو یہ زانت حیرت آج کے اپنے آپ کو مہذب اور تہذیب یافتہ کہنے والے لوگ ان کے ہاں عورت کی کیا حیثیت تھی میں ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ چینس متعلق چیزن چینی ثقافت یا چائنیز سویلائزیشن جو آج جس پر لوگ فخر کرتے ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی ان کی ان کتابوں میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ کوئی منحوس ذات ہے۔ عورت یہ منحوس ذات ہے اور یہ منحوس سایہ سے پیدا ہوا ہے۔ یا سچ کم سے آمد پائد کر منحوس سایہ، اور جو ان کے وہ بودھ ہیں اور یم زن تہند مذہبی طبقہ لوگ وہ اللہ کے قریب جانے میں یا اللہ کا قرب حاصل کرنے میں عورت کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تم امس بڑ بار رکاوٹ سمجھن کہ قرب اللہ تعالیٰ سن قرب اگر حاصل کرن تو عورتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، عورتوں سے دور رہنا پڑے گا۔ یہی حالت کن کی ہے؟ پوپس کی ہے۔ یہ حالت مغربی پوپن ہز گرجا گھرن مز بڑی بڑی پادریش تم تش ونن کہ اگر تہ اللہ تعالیٰ سن قرب یژھان چھو حاصل کرن، اگر تہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن تقرب حاصل کرن چھو یژھان تو آپ کو عورتوں سے دور رہنا پڑے گا۔ جو ہم آج یم زن درس دیون چھ اسہ کمیک حقوق نسوان ہند، ذرا ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، آپ دیکھیں کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہے۔ بہرحال دویم کت تہ آسو قرآن پاکس مز تہ امیک ذکر کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو رحمت کا، اسلام کی رحمت کا پیغام دیا، اس وقت عرب کی حالت کیا تھی؟ وہ زندہ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ دفن کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمان وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ زندہ درگور کی گئی لڑکی کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، آپ کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب اس معاشرے میں اسلام کی دعوت پھیلائی تو کیا پیغام دیا؟ پیغام دیتو کہ اگر یہ عورت آپ کی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ آپ کی بہن ہے تو یہ آپ کا ناموس ہے، اور اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو یہ آپ کے دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آمد نکاح کرو، اس کے ذریعے اپنے دین کو کیا کرو؟ مکمل۔ تو کس کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے مرد کا؟ عورت کے ذریعے۔ یہ فضیلت یمچ زن بوبرو کم یہ زن بوزنو جناب محمد رسول اللہ، بلکہ اکس حدیث میں فرمو رسول اللہ فرمو الدنیا خیر المتاع، کہ یہ دنیا سوری بہترین ورتاونک چیز، وخیر المتاع مرأة الصالحہ، اور یم دنیا میں سارے کھت بہترین چیز صالح خاتون، صالح خانداری۔ اب اتنی عزت اور اتنا تقدس، اتنی تکریم کسی اور مذہب نے عورتوں کو دی؟ نہ۔ ہاں آج حقوق نسوانی کے نام پر عورتوں کو بازاروں میں ننگا نچایا جاتا ہے، آج حقوق نسواں کے نام پر معمولی ماچس کی ڈبیا کو فروخت کرنے کے لیے اس پر ننگی عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور یہ ون کہ اس ہسا دیت خاتون عزت۔ ارے یہ عزت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے عورتوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ نیلام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال کوتا رحمت نظام چھ اسلام، اور خود آپ اندازہ لگائیے وہ عورت جو اپنے خاوند کے لیے گھر میں کھانا پکائے، اپنی خاوند کے لیے گھر میں بستر بنائے، اللہ کے رسول نے اسے عبادت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ کیا ہے خاطر؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آمد یس شادی شدہ مرد پنہ خانداری رحمت سان نظر ترائی، اور یہی عورت بھی اگر پنس خاندارس کیا ترائی؟ رحمت سان محبت سان نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امس سارے صغیرہ گناہ کیا کرن؟ معاف۔
اچھا حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں آمد کہ اگر خاتون دی پنس گرس ڈون پھش بسم اللہ پڑھ کر، اگر یہ کیا دی ڈون پھش پنس کت گرس، اور یہ جان کر کے یہ میرے یہ زن مجھ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے عائد کردہ حقوق ہیں، تو روایات میں آتا ہے جیسے اس نے بیت اللہ کو جھاڑو دیا، زنتی دیتم کت جھاڑو۔ اب یہ زن یہ مرتبہ یہ مقام یہ کس نے دیا ان کو؟ یہ تو اسلام نے عورتوں کو دیا۔ آج مغرب یہ پروپاگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھینا ہے۔ ارے اصل حقوق دینے والا اصل میں کون ہے؟ اسلام۔ آج کیا شمائی آج معمولی کلرک کی نوکری کرنے کے لیے، معمولی 2% کی یا 2000 کی نوکری کے لیے عورتوں کو آفسوں میں بٹھایا جاتا ہے، شو روموں میں بٹھایا جاتا ہے، ہوٹلوں کے کاؤنٹروں پر بٹھایا جاتا ہے، بینکس کے کاؤنٹرز پر بٹھایا جاتا ہے، اور نیم برہنہ حالت میں اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور تمام دنیا کی ہوس بری نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں، اور مغرب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو عزت کے مقام پر بٹھایا۔ اگر آپ عزت ونن تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی عزت ان کو ہی حوالے صبح تمنی مبارک، ہم اس عزت کے دعوے دار نہیں ہیں۔ بہرحال گۄڈنیُک پیغام یہ زن یتھ آیتس مز دن آو سہ یہ کہ اسلامک رحمتک نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اس قرآن میں بتایا کہ مرد اور عورت یہ برابر ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی میں سے اس کا کیا پیدا کیا گیا؟ جوڑ پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت یہ کیا ہے؟ برابر۔ ہاں البتہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جو کام مرد کرے گا وہی عورت بھی کرے گی، بلکہ اسلام نے مرد کا دائرہ کار الگ رکھا ہے اور عورت کا دائرہ کار بالکل الگ رکھا، بلکہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور مرد کو مان لو اس کی خدمت کے لیے بالکل وقف کر دیا ہے۔ دہس انسان مزوری کرن، دہس انسان ڈیوٹی گسن، دہس انسان کماون، کن کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور مرد حضرات جو ہیں ان کو ان کا خادم بنایا ہے۔ اگر سہ تمس خاندار سہ تمس خاطر کماون، اگر وہ اس کا بیٹا ہے تو اسی کے لیے کماتا ہے، اگر وہ اس کا باپ ہے تو اسی کے لیے کیا کماتا ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ گژھِ مطمئن گژھِ آسن اسلام زانن وول، اور مطمئن گژھِ مسلمان جوان آسن کہ اسلام نے عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقی حقوق اگر کسی مذہب نے عورتوں کو دیے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یہ گۄڈنِچ کتھ۔ دوٚیِم کتھ یۄس زن یِم آیتہِ لحاظ چھُس بہٕ تۄہہِ ہیٚچھناوُن یژھان وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن فرمو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہا گیا کہ تمام دنیا کے لوگ ان کا اصلی جد امجد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس بنیاد پر تمام دنیا کے لوگ وہ کیا ہیں؟ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ ساری مسلمان، ساری انسان، چاہے وہ کسی بھی ذات، کسی بھی مذہب، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اصل میں کس کی اولاد؟ حضرت آدم کی اولاد۔ تو اس لحاظ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ اس لیے آج جو ذات پات کے نام پر، آج جو کلر کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر دنیا میں مختلف قسم کے طبقے بنے ہوئے اور تفاقر بنا ہوا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے ان تمام ان بنیادوں کو ہلا کے اور مٹا کے رکھ دیا۔ بلکہ قرآن پاک ونن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کو لوگو ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے آپ کو مختلف شعوب اور قبائل میں، مختلف سوسائٹیوں میں تقسیم کیا۔ کس لیے؟ لتعرفوا، تاکہ آپ کا کیا ہو جائے، تاکہ فکر تر یہ گو ڈارن ہند، یہ گو میرن ہند، یہ گو ہندوستان، یہ گو پاکستان، یہ گو کشیر ہند، یہ گو چین، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہا عزت رہا شرف کا معاملہ تو عزت و شرف کس کے ساتھ منسلک ہے؟ تقوی کے ساتھ۔ جو کوئی آپ میں سے زیادہ تقوی شعار ہوگا وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا اور زیادہ تکریم والا۔ اسی لیے اسلام نے ایک غلام کو سیدنا بلال کے درجے پر پہنچا دیا۔ ہاں ابو الحکم، اپنے آپ کو سردار کہنے والا، لیکن اس کے پاس تقوی نہیں تھا تو اسلام نے اسے ابو جہل کا لقب
قرار दिया तमिस दित कोस जहाज गो इस्लाम छुन मानन चौधराहट इस्लाम छुन स्टेटस मानन के बल्कि इस्लाम किसकी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करता है तकवा की बुनियाद पर बहरहाल आज भी लोग यम जन पन्निस पानस मॉडर्न और पन्निस पानस डेवलप्ड कंट्रीज वनान आज जरा उनका हाल देखिए आप वहाँ मुख्तलिफ तबके रंगों की बुनियाद पर भी हैं आप ज़रा साउथ अफ्रीका का दौरा कीजिए या साउथ अफ्रीका की तारीख पढ़ियो वहाँ आप देखिए आज की महज़िब दुनिया में भी वहाँ पर कालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और वाइट सिमजन पन्निस पानस वो आज भी अपने आप को उनके मुकाबले में सुपीरियर समझते हैं। ज़रा अपने मुल्क की खबर लीजिए हिंदुस्तान शुदर वो कभी भी ब्राह्मण की मजलिस में नहीं बैठ सकता है इथे पठन सिमजन मुख्तलिफ तबक़ों या आप देखिए यम जन आज मुख्तलिफ यम जन हिंदुस्तान मज यम जन अकलियतन मज उनको आज ब्राह्मणों के साथ बैठने की आज के दौर में भी इजाज़त नहीं है क्यों तिकाज यम समझन कि अस हसा सुपीरियर कहद खोत यहद खोत बल्कि अजीब कथ यम जन ब्राह्मण ये कहते हैं कि असल में हमारा देवता जो है वो ब्रह्मोस है उसके मुंह से हम पैदा हुए उसके चेहरे से हम पैदा हुए और ये शुदर वुदर जो है या यमजनी बाकी नीच तबके के लोग ये उसके पाँव से पैदा हो गए हैं। अब हमारा मुकाबला कैसे उन लोगों के साथ हो सकता है जो देवी के पाँव से पैदा मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमो कुरान पाक सूरह निसा आयत मज फरमो कि हमने आप तमाम लोगों को एक नफ्स से पैदा किया यानी किसी काले को किसी सफ़ेद पर या किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत नहीं है बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा अर्ज़ किया यह फरमो इरशाद फरमो तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कमोबेश 1,24,000 सहाबा थे तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा का खुतबा दिया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी कही कि ला फज़्ल लि अरबियन अला अजमी किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है इसी तरह किसी अमीर को किसी गरीब पर फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा हाँ अगर फजीलत है तो वो किस बुनियाद पर है वो तकवा की बुनियाद पर है खुदा खोफी की बुनियाद पर है तो ये इस्लाम का सुनहरी कानून है और ये इस्लाम सह पैगाम इस जन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा गोडनिच आयत किस पहलुस में दितमुत कि तमाम दुनिया के लोग बिला तफरीक व मिल्लत व मजहब बिला तफरीक नस्ल उनमें कोई तफरीक नहीं है उनमें कोई भेदभाव नहीं है कोई छूत छात नहीं है हाँ अगर तफर्रुका है तो वो किस बुनियाद पर है वो तकवा की बुनियाद पर है इसीलिए इस्लाम जितनी निज़ाम वो नहीं होता इस्लाम के बल्कि इस्लाम ने प्रैक्टिकली दिखाया कि बिलाल वो सईदना बिलाल बन गया और बड़े बड़े सरदार जिनके आवाज़ तकवा नहीं था बहरहाल इस्लाम ने उनको रिजेक्ट और खारिज कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से मंगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दीन ऐसे इस्लाम की आफाकी पैगाम समझने तौफीक और इस्लाम का जो रहमत भरा और इंसानियत भरा पैगाम है बहरहाल आप पर दीन अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।